پنو آکل کا میرے عزیز و روحانی اجتماع تھا. اللہ اکبر. سوئی گیس محکمے کے میرے عزیز و ایک بہت بڑے آفیسر آ گئے, میرے بالکل پاس ہو کے بیٹھ گئے. کہنے لگے مولانا میرے لیے دعا فرما دو. میں نے کہا حضرت کیا دعا کروں؟ کہ اولاد نہیں ہو رہی, 16 سال شادی کو ہو گئے, ہر در دیکھ لیا, ہر در دیکھ لیا, ہر میڈیکل سینٹر دیکھ لیا, ہر ہسپتال دیکھ لیا, میرے پاس اولاد کوئی نہیں. میں نے کہا تھک گیا. کہاں تھک بھی گیا اور اک بھی گیا, اب میرے لیے دعا کر دو. میں نے کہا ایک اسپتال کا تجھے پتہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا میں بتاؤں تو جائے گا؟ ہاں کہ مولوی صاحب ڈاکٹر. میں نے کہا اس کا نام بھی بتاتا ہوں. کہاں بیٹھتا ہے؟ میں نے کہا کمرے کا جگہ نام بھی تو بتاتا ہوں. فیس کیا ہے؟ خدا کی قسم فیس ہر غریب بھی دے سکتا ہے, امیر بھی دے سکتا ہے, ڈیڈی مان بھی دے سکتا ہے. کہا مولانا جلدی بتاؤ دیر نہ ہو جائے. میں نے کہا پھر سن. اللہ اکبر. اسپتال کا نام تہجد ہے, وارڈ کا نام مصلی ہے, ڈاکٹر کا نام اللہ ہے, فیس 2 آنسو ہے. جا شام کو اپنی بیوی کو رات کو مصلی پر لے کے بیٹھ جائیو, وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر بیوی کو لے کے سجدے میں چلے جانا, اور رو کر اسے ایسا دکھانا, تڑپ میں رو کر اسے سوز میں ایسا دکھانا, تیرا جسم بھی کانپنے لگ جائے, تیرے منہ سے ہوں بھی نکلنے لگ جائے, تیرے آنکھ سے آنسو اتنا برسے کہ رکے نہ. اللہ کی کبریائی کی قسم, بچہ روئے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا, جب بندہ رو کے دکھائے تو اس کی رحمت سے برداشت کوئی نہیں ہوتا. آؤ نوس میڈیکل سینٹر میں میں دیکھتا ہوں پھر اولاد ہوتی کہ نہیں. الہ العالمین عمر 50 سال سے زیادہ ہو گئی. پروردگار عالم بیوی کی کوک کو غیر بات کہہ دیا. ڈاکٹر کہہ رہی تھی اللہ اکبر, گائناکالوجسٹ کہہ رہی تھی اللہ اکبر, لیڈی ڈاکٹر کہہ رہی تھی نہیں نہیں کہیں بھی چلے جاؤ آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی. اللہ فرماتے خبردار ان کو کہ اپنا منہ بند کر, یہ کہتے ہیں اولاد نہیں ہو سکتی, اگر میں دوں کوئی روک نہیں سکتا. کب؟ زکریا علیہ السلام پچھلے سال مجھے وہاں جانے کا موقع ملا, جب لکھا ہوا تھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جامع مسجد اموی شام کے اندر مجھے جانے کا موقع ملا, اس محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا, چلا گیا تصورات کی دنیا میں, اور میں نے کہا یہاں اللہ اکبر. آج سے کچھ 1000 سال پہلے ایک بی بی بیٹھی تھی جس کا نام مریم تھا, بے موسمی پھل اس کے آگے رکھے ہوئے تھے. خالو زکریا علیہ السلام آیا اور بی بی مریم کے آگے بے موسمی پھل پائے اور کہنے لگے انا لکی ھذا, اے مریم میں لایا کوئی نہیں, کوئی تجھے دیکھے گیا, میں نے دیکھا کوئی نہیں. سیکیورٹی بڑی مضبوط ہے, باڑ بڑی مضبوط ہے, تیرے پاس ایرا غیرہ کوئی آیا کوئی نہیں, بتا یہ راز کیا ہے؟ اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے؟ بی بی نے یوں نہیں کہا جبرائیل آیا تھا, بی بی نے یوں نہیں کہا چٹے کپڑوں والا آیا تھا, بی بی نے یوں نہیں کہا وہ آیا تھا جس سے نور ٹپک رہا تھا. کہنے لگی قالت ہوا من عند اللہ, یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اوے لوگو جب میرے عزیزو یوں کہنا چھوڑ دو کہ حکومت نہیں دیتی اور یوں کہنا شروع کر دو کہ اللہ دیتا ہے, پھر میں دیکھتا ہوں مجال نہیں زمین کیسے فصل نہ باہر نکالے, پھر میں کہتا ہوں مجال نہیں دنیا کی طاقت مسلمان کے کاروبار کو سٹاپ کر سکے. جب تیری ذات کا یقین ادھر سے اٹھ کر ادھر ادھر چلا گیا تو مالک کائنات نے تجھے مجھے جھمیلوں کے اندر ڈال دیا. تیرا ہی کاروبار تھا, مشورہ بھی ابو نے دیا تھا, دادا بھی اسی دکان پہ بیٹھتا تھا, پر دادا بھی اسی دکان پہ بیٹھتا تھا, نانا ابو بھی یہی دکان پہ ملازمت کرتا چلا گیا, چاروں بھائی اسی دکان پہ تھے. تجھے کیا ہو گیا؟ وہی نماز, وہی روزہ, وہی حج زکات, وہی باغوں والی مسجد تیرے سامنے, لیکن کیا ہوا؟ اللہ فرماتے میں مسئلے کا حل بتاتا ہوں. جا جا پہلے دوڑ, کراچی چلا جا تیری مرضی, افغانستان چلا جا تیری مرضی, پشاور چلا جا تیری مرضی, ساری کائنات میں دھکے کھا کے آ جا تیری مرضی. عبدالحنان کو بھیجوں گا. اللہ اکبر. ختم بخاری شریف میں اللہ اکبر جامع مسجد باغ والی میں جائے گا, رات کو 1 بجے بیٹھ کر اللہ کی محبت کے جام پہ لائے گا. عبدالحنان ان کو بتا دینا مسئلوں کا حل اللہ نے بتا دیا, پریشانیوں کا حل اللہ نے بتا دیا, اولاد کی ذمہ داری اللہ نے لے لی, رزق بڑھانے کا ذمہ اللہ نے لے لیا, برکت دینے کا ذمہ اللہ نے لے لیا. اصل نسل کا وارث اللہ بن گیا, نسل عقل کا وارث اللہ بن گیا. بیٹیوں کے رشتے بھی دروازے پر آئیں گے, بہویں بھی اچھی دروازے پر آئیں گی. اخلاقی زندگی کا بھی وہ وعدہ کر رہا ہے, کرداری زندگی کا بھی وعدہ کر رہا ہے, مکان دکان کی برکت و سکون کا وعدہ کر رہا ہے. مالک بتا میں باغ والی
مسجد میں جا کر کون سی شک کون سا قانون جا کے سناؤ؟ فرمایا میرے بندوں کو کہہ دے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کون سا قانون سناؤ؟ فرمایا دو باتوں میں بات ختم کر دے۔ اللہ کیا؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اللہ سائیاں کیا؟ فرمایا ان کو 5 وقت کی نماز میں تو میرے گھر میں آیا کر، 24 گھنٹے میں تیرے گھر میں آؤں گا، الہ العالمین کیا کروں گا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے میرا بندہ میرے گھر کو آباد کرنا تیرا کام، تیری نسل تیرے دسترخوان کو آباد کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ اگر یقین ہے تو کر پرونوٹ، اگر یقین ہے تو کر ایگریمنٹ، اگر یقین ہے تو ملا بنا سٹامپ پیپر، اگر یقین ہے تو ملا تالی بجا تالی دے میرے ہاتھ میں ہاتھ۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہاتھ ہے، ماں کا ہاتھ چھوڑ سکتا ہے، ابے بہن بیوی کا ہاتھ چھوڑ سکتا ہے، اگر تو نے میری رحمت والے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا قیامت تو آ سکتی ہے، تیرا رب تیرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔ اگر اب بھی تیرا یقین نہیں آتا، اللہ اکبر، اب بھی تجھے یقین نہیں آتا، چل زکریہ کے دروازے پر۔ جب بی بی مریم کو ان حالات میں دیکھا، ایک محراب کے اندر لے جانے والا کوئی نہیں، آنے والا کوئی نہیں، پکڑانے والا کوئی نہیں، پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں، ایک تشت کے اندر بے موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں، تو بابا زکریہ نے کیا کیا؟ بی بی مریم سے اللہ اکبر چھپ کر ایک کوٹھ میں چلے گئے۔ اللہ فرمانے لگے محبوبہ، پیر اللہ باغ والی مسجد والوں کو، بہاڑی والوں کو، دائیں بائیں والوں کو کیا پتا میرے زکریا نے اس وقت کیا کہا تھا؟ جبرائیل جی رب جلیل جا یہ قرآن کی آیتیں چٹے موتیوں کی طرح اللہ اکبر ایک کتاب میں محفوظ کر دے اور میرے نبی کو بتا دے۔ جب دیکھے بے موسمی پھل، زکریا علیہ السلام نے کہانی شروع ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس۔ اے اللہ میرا حبیبہ ذرا اسے زکریا کی کہانی تو سنا۔ کب زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے جھولی پھیلائی؟ اس وقت جب بال بھی سارے سفید ہو گئے، ہڈیاں بھی ساری کمزور ہو گئی۔ میرے زکریا نے ایک جملہ مجھے رو کے کہا تھا، میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارنے لگ گیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اللہ اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بڑھاپے میں زکریا کو اللہ بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ کہ اس جملے نے اللہ اکبر میری رحمت کو ہلا کے رکھ دیا۔ ابھی زکریا کے مانگنے سے ہونٹ نہیں ہلے، ہونٹ بند نہ ہوئے، آنکھوں کی پلکیں جڑی کوئی نہیں، آنسو رخسار سے داڑھی تک نہیں آیا۔ تو میں نے کیا کہا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا بیٹا پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، کوئی تحفہ لے کے آئے گا، کوئی چھنچنا لے کے آئے گا، کوئی واکر لے کے آئے گا، کوئی جھولا لے کے آئے گا۔ ہم نے تجھے بیٹا بھی دیا اور تحفے کے طور پر اس کے سر پہ تاج نبوت بھی سجا دیا ہے۔ قیامت کی صبح تک بیٹا تیرا کہلائے گا، نبی میرا کہلائے گا۔ اور دنیا کے مسلمانوں اگر زکریا رو کے دکھائے میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارتا دے دیتا ہے، اگر میرے محمد کا امتی رو کے دکھائے خدا کی قسم کہاں روئے گا؟ اللہ رونے کے لیے میں کہاں ہوں؟ باغوں والی مسجد میں ہوں، یہاں تو 9 بجے تالا لگ جاتا ہے اور دروازے پہ لکھا ہوگا، یہاں نہیں تو ہر جگہ لکھا ہوتا ہے نماز کے آدھا گھنٹہ بعد مسجد بند کر دی جاتی ہے۔ اللہ تجھے کہاں پکارو؟ اگر میں روشنی میں رات کو 11 بجے قرآن لے کے بیٹھوں تو بیٹی کیا کہے گی، بیٹا کیا کہے گا؟ بابا کسی اور کمرے میں جا کے پڑھ لیں، ہم نے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اگر بیوی کے پاس بیٹھ کے پڑھوں گا، ہلکی ہلکی آواز سے پڑھنا شروع کروں گا تو بیوی کہے گی آپ کو بھی اب بھی موقع ملتا ہے، آپ خامخواہ مجھے گناہ گار کر رہے ہو، آپ کو نہیں پتہ صبح اٹھ کے میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے ناشتہ بنانا ہے۔ اے اللہ تجھے کہاں پکاروں، اے اللہ تجھے کہاں پکاروں؟ مسجد کے دروازے بند ہو گئے، بیوی کا کمرہ بند ہو گیا، سلیپنگ روم میں سے مجھے جواب آ گیا، ڈائننگ ہال سے بھی ڈرائنگ روم میں سے مجھے جواب آ گیا۔ اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، میں دسترخوان کا محتاج کوئی نہیں، میں ملوں کا محتاج کوئی نہیں، میں ڈرائنگ روم کا محتاج کوئی نہیں، میں مسجد مدرسے کا محتاج کوئی نہیں۔ اے اللہ میں کہاں پکاروں؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ایک بستر ہے، رضائی بھی ایک ہے، کمبل بھی ایک ہے، ادھر بیوی سو رہی ہے، ادھر تو سو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہلانا نہ جلانا نہ، کروٹ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پھر کیا کرو؟ فرمایا منہ سے بات کرے گا بیوی سن لے گی، ہوں ہوں کرے گا بچے اٹھ کے آ جائیں گے، ری ری کرے گا سارا کنبہ اٹھ کے آ جائے گا۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا یوں آنکھیں کرنا،
اور ایک مرتبہ یوں کر کے پلکیں جھپک دینا، اتنا سانس وہ آنکھ سے نکالنا جتنا پلک کا ایک بال گیلا ہو جاتا ہے۔ اللہ پھر کیا کرے گا؟ فرمایا تو درد دل لے کے آ جا، میں اپنی رحمتوں کے ساتھ آ جاؤں گا۔ الہ العالمین میرے کہنے پر آئے گا، ہاں ہاں تو میرا بندہ ہے، پروردگار عالم تو کیسے آتا ہے؟ فرمایا نہیں یقین آتا، جا آدم علیہ السلام سے جا کے پوچھ۔ اللہ اکبر، پہاڑوں کے دامن میں مجھے ربنا ظلمنا کہہ کے پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ نوح علیہ السلام نے کشتی پانی کے حوالے ہو کے مجھے پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں گرتے پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ میرے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا، میں آیا کہ نہیں آیا؟ میرے موسیٰ نے مجھے رو کے دکھایا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر، ایک باپ تھا، مینا کا میدان ہے، چھری اس کے ہاتھ میں تھی، نیچے بیٹا لیٹا ہوا تھا، اسماعیل کا گلا تھا، ابراہیم کے ہاتھ میں چھری تھی، ابراہیم نے رو کے دکھایا، اسماعیل نے مجھے پکارا، بتا میں چھری کے نیچے آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ کب آیا؟ فرمایا طائف کی گلیاں گواہ ہے، بدر احد کا میدان گواہ ہے، دو چادریں میرا نبی باندھ کر بدر کے میدان میں کھڑا ہوا، 313 تھے جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، سر پہ ٹوپیوں کال کوئی نہیں تھی، پیٹ میں روٹی کوئی نہیں تھی، تن پہ کپڑا کوئی نہیں تھا، میرے محبوب نے مجھے رو کے پکارا، بتا میں خود بھی آیا اپنی فوج کے ساتھ، میں آیا کہ نہیں آیا؟ میں فرشتوں کی جماعت کو میں نے بھیجا کہ نہیں آیا؟ اللہ تو کب آیا؟ فرمایا اللہ اکبر، ایک وقت ایسا تھا سارا مدینہ میرے عزیز و مخالی بن گیا تھا۔ کون تھی؟ رفیقہ کائنات تھی، کون تھی؟ اندلیبہ رسول تھی، کون تھی؟ منزہ تھی، عفیفہ تھی، سیدہ عائشہ تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے بھی فرما دیا تھا عائشہ تیرے سے غلطی ہو گئی تو سائیں سے معافی مانگ، سائیاں معاف کر دے گا۔ اماں بھی منہ موڑ کے چلی گئی تھی، ابا بھی اوپر جا کے بیٹھ گیا تھا، بھائی بھی کوئی پاس نہ لگتا تھا، سہیلیوں نے بھی میرے پاس آنا چھوڑ دیا تھا، میری ماں بھی منہ موڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ اللہ اکبر، جب میری سیشن کورٹ سے خارج ہو گئی، میں نے ہائی کورٹ کے اندر دائر کر دی، جب وہاں سے خارج ہو گئے میں نے سپریم کورٹ کے اندر اللہ اکبر درخواست دے دی۔ میری عائشہ نے تنہائی میں بھی سر پہ مجھے رو کے بستر مسلح پر مجھے رو کے دکھایا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے تو اتنا ہی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ اکبر، زبان اس کی چلی تھی، ہونٹ اس کے ہلے تھے، رحمت میری برسنے لگ گئی تھی۔ اللہ اکبر، میں خود بھی آیا، اپنا قرآن بھی لے کے آیا۔ نہیں یقین آتا، سورہ نور کی 10 آیتیں پڑھ لے، دنیا کو پتہ لگ جائے گا پکارنے والی عائشہ تھی، مدد کرنے والا اللہ تھا۔ کیا میں بدل گیا؟ میں بوڑھا ہو گیا، میری طاقت کمزور ہو گئی، میں وہ رب نہیں رہا؟